علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ مچھلیاں پانی میں جرے خاک میں، مچھلیاں پانی میں جرے خاک میں، برو شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و شہر بزرگان اسلام۔ معزز سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے علم۔ جس طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جن کے سینوں کی مایا ہے، علم کی دولت ہے، علم کا دھن ہے، اور وہ لوگ جن کے دامن علم کے سرمائے سے خالی ہیں، دونوں ایک صف میں ایک لائن میں برابر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دوستو، اہل علم کی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ علم ہے۔ دوستو، اہل علم کی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ علم ہے۔ جو لوگ اس راہ سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں یہ دور کتنا صبر آزما ہوتا ہے۔ طالب علم اگر مفلس ہو تو اس کی زندگی مزید دشوار ہو جاتی ہے۔ علم ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باعزت بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ تھا۔ اس دنیا فانی میں جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے سب کو معجزہ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے متعلق ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہی ہے کہ آپ علم کی باتیں سکھائیں، آپ دانائی و حکمت کی تعلیم دیں، آپ ان کی عقلوں کو پاکیزہ بنائیں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کا شرف عطا ہوا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم کا شرف عطا ہوا۔ اسی علم کی بدولت اس نے خدا کا خلیفہ بن کر سب کائنات کو زیر نبی کر لیا ہے۔ انسان ہی نے اپنے بل پر اپنی رہائش کے لیے عالیشان مکان بنائے جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ سردی گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے لباس فیشن سوٹ بنائے اور بڑے بڑے جانوروں سے آرام کرنے کے لیے مختلف قسم کے سامان تیار کیے۔ اسی علم کے ذریعے سے انسان نے بجلی کو پکڑا، ہوا کو تھام لیا، دریوں پر پل باندھے، نہر نکالی، بے جان جانوروں سے وہ کام کیے جو جاندار بھی نہیں کر سکتے۔ میرے محترمو دوستو، علم سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم؟ واقعی یہ ہے، علم کوئی سا بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے، انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے۔ فوج اور لشکر، مال و دولت واقعتاً اسے عزت نہیں دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین کے ملک جتنا دور جانا پڑے تب بھی تم وہاں جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ الغرض ہمارے اسلاف علم کی رفعت اور علم کی وقار کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے جان کی، مال کی اور اولاد کی قربانی پیش کی اور اپنے دامن کو علم سے بھر لیا۔ آج ہم مسلمانوں کی پستی اور درمندگی کی وجہ یہی ہے کہ ہم مفلس کا رونا روتے ہیں، ہم تعلیم گاؤں کی دوری کی شکایت کرتے ہیں اور جاہل اور ناواقفیت کے اندھیروں کو اختیار کرتے ہیں۔ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں، چائے کی ہوٹلوں پر میلے کچیلے کپڑے پہنے چند سکوں کے لیے نوکریاں کرتے ہیں اور نسل در نسل جہالت کا تحفہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔